معزز سامعین گرامی قدر، آج پورے ملک کے طول و عرض میں احتجاجات، صدائے احتجاج، ریلیاں اور مظاہرات ہو رہے ہیں۔ کس بات کے لیے؟ ایک ملعون آصف علوی نامی اسلام آباد دارالخلافہ، دارالحکومت، این پرائم منسٹر کی ناک کے نیچے زلفی بخاری، علی زیدی، فواد چودھری اور اس طرح کے حواریوں کی ایما کے اوپر اس بدبخت نے، اس بے غیرت اور بے ضمیر انسان نے حضرت ابو بکر کے بارے میں کفر کا فتویٰ لگایا۔ سوشل میڈیا کے اوپر احتجاجات ہوئے، بکواس کرتے ہوئے کہتا ہے یہ جو میں بات منبر رسول پہ کرنے لگا ہوں اس کے لیے اتنا بڑا جگرہ چاہیے، یہ اتنا بڑا جو جگرہ ہے۔ احتجاج شروع ہوئے، سکڑتے سکڑتے اتنا رہ گیا کہ یہ بات میں نے ابو بکر رضی اللہ کے بارے میں نہیں تھی کی، یزید کے بارے میں کی تھی۔ یہ بد زبان اور بدبخت اور بغیرت تو ہو سکتا ہے، لیکن ذہن سے اور عقل سے پیدل ہے، عوام کو بے وقوف بنا رہا ہے۔ کون سی بطول، کون سی فاطمہ یزید کے دور میں زندہ تھیں؟ کون سی فاطمہ اور بطول یزید کے دربار میں جا کے باغ فدق کو مانگ رہی تھیں؟ یہ ساری کی ساری کہانی کس لیے گڑی گئی کہ یہ جو مافیا میری سرپرستی اور پشت پناہی کر رہا ہے مجھے بچا لے گا۔ میرے بھائیوں، پاکستان کے اندر عرصہ دراز سے یہ گندا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ توہین رسالت کوئی کرے، پرچے نہیں کٹے جاتے، کٹ جائیں گرفتاریاں نہیں ہوتی، گرفتاری ہو جائے 70 برس بیت جائیں ملک کے اندر ایک بھی توہین رسالت کے مجرم کو پھانسی کی سزا نہیں ہوتی۔ یہ کھیل کھیلا جاتا ہے۔ قانون ہاتھ میں لینے کے لیے مولوی کے اوپر الزام دیجئے، غازی خالد، غازی فیصل، غازی علم دین، شہید ممتاز قادری، اس طرح کے لوگ مولوی پیدا کرتے۔ تمہارا قانون کیا کرتا ہے؟ وطن کے اندر قانون موجود ہے، انبیاء کی توہین نہیں ہوگی، تم جو توہین کرے اس کو فرار کروا دیتے ہو۔ آسیہ ملونہ کو جہازوں پہ بٹھا کے فرار کروایا، عبدالشکور قادیانی کو کروایا، جنید حفیظ ملعون کیس میں کیا نہیں ہوا؟ اس کے بعد انبیاء کی توہین کوئی عورت کرے پرچہ نہیں کاٹا جاتا۔ مقدسات کی توہین ہو رہی، مسجدوں کی توہین آپ کے سامنے رکھے واقعات، ایجیٹیشن، احتجاج کے بعد وکلاء اور عدالتوں کے دباؤ کے بعد پرچے کاٹے جاتے ہیں۔ کیوں ڈیلے کیا جاتا ہے؟ کیوں قانون حرکت میں نہیں آتا؟ ان 6 ماہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مقدسات کی توہین ہو رہی ہے، شاعر اللہ کی توہین ہو رہی ہے، انبیاء کی توہین ہو رہی ہے، اور اس بدبخت نے انبیاء کے بعد کائنات کی سب سے افضل ہستی کے بارے میں بکواس کی۔ پہلا سوال یہ ہے، اس بندے کے اوپر اس بکواس سے قبل 11 پرچے کٹے ہوئے، اس کو گفتگو کی اجازت کس نے دی؟ اس کے اوپر تو گفتگو کی پابندی تھی، کس نے سارے نوٹیفکیشن معطل کرا کے دارالحکومت کے اندر اس کو بکواس کرنے کی اجازت دی؟ کس نے دی؟ ایک مافیا ہے۔ خان صاحب آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے، زلفی بخاری، علی زیدی نے جو کرنا ہوتا ہے کر گزرتے ہیں، اور اسی کے اوپر بس نہیں، اس کے بعد اس کے اوپر پرچے ملک بھر میں مزید ہو گئے۔ پہلے 11 تھے، 8-10 بعد میں اس واقعے کے بارے میں بھی ہو گئے۔ کل ملا کے کتنے پرچے ہو گئے؟ 20، اور سارے کے سارے توہین صحابہ، توہین مقدسات۔ یہ جرم چھوٹا ہے، یہ جرم معمولی ہے، یہ جرم سنگین نوعیت کا نہیں ہے۔ ابھی خبریں مل گئیں، جس طرح آسیہ ملونہ کو فرار کروایا گیا، عبدالشکور قادیانی کو فرار کروایا گیا، اس 20 مقدمات کے ملزم کو سرکاری سرپرستی کے اندر، پروٹوکول کے اندر برطانیہ فرار کروا دیا گیا۔ کس نے کروایا ہے؟ پھر کہتے ہو یہ قانون ہاتھ میں لیتے ہیں، ہم احتجاج کریں، ہم یہ نعرہ لگائے کہ قانون حرکت میں آئے، اللہ کے لیے قانون حرکت میں آئے، اللہ کے لیے اس کو پکڑ لو۔ یہ فتنہ فساد انتشار پھیلانا چاہتا ہے۔ ہم ملک کو شام، لیبیا، عراق نہیں بنانا چاہتے، ہم فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں۔ وہ جو بکواس کر کے جس کو آپ کے وزراء سرکاری سرپرستی میں بگا رہے ہیں، وہ فرقہ واریت نہیں پھیلا رہے۔ آج آپ اہل سنت کو مایوس کرنا چاہتے ہیں
کہ آج آپ ہمیں اس بات کے اوپر مجبور کر رہے ہیں کہ ہم یہ عقیدہ بنا لیں کہ پورے معاشرے کا ہر شیعہ صحابہ کو گالی دیتا ہے، کہ ہم اس بات کو سمجھنے میں مجبور ہو جائیں کہ یہ قانون اور یہ ضابطے، یہ نیشنل ایکشن پلان، یہ دہشت گردی ایکٹ، یہ 4th شیڈول صرف اہل سنت کے لیے ہے؟ ان کو کیوں نہیں پکڑا جاتا؟ شیعہ ہمارے ساتھ معاشرے میں گھر کی دیوار کے ساتھ دیوار ملا کے رہتا ہے، کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کوئی فتنہ نہیں پھیلا، لیکن فتنہ پھیلے گا اگر آپ کا قانون حرکت میں نہیں آئے گا۔ وہ مادر پدر آزادی کے جو نعرے تم نے باہر سے درآمد کر لیے ہیں، تم یہ سمجھتے ہو امریکہ میں کوئی امریکی ریاست کے خلاف یا جج کے خلاف بات کرے قانون حرکت میں نہیں آتا؟ تمہیں بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ مادر پدر آزادی کہیں پہ بھی نہیں ہے، تم نے صرف نام سنا، تم نے سمجھا ہر ایک کو بکواس اور بھونکنے کی اجازت ہی اصل آزادی ہے۔ اس ملعون کو ملک سے فرار نہیں تھا ہونا چاہیے، لیکن یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اس ملعون کے فرار ہونے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ وطن عزیز ابو بکر صدیق کے جیالوں کا وطن ہے۔ یہاں پہ کوئی وہ بندہ نہیں رہ سکتا جو ابو بکر کی توہین کرے یا ابو بکر کی تکفیر کرے۔ اور ہم سے بات کرتے ہو، ہم کہتے ہیں مسلمانوں کی تکفیر کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ ایک مسلمان کو کوئی کافر کہے، اگر اس نے غلط الزام لگایا تو خود کافر ہو گیا، ورنہ سامنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ اگر ایک مسلمان کی تکفیر کے اوپر ہماری محنتیں ہیں، ان محنتوں کے اوپر اس طرح کے ذاکر پانی پھیرنا چاہتے ہیں، مسلمان کی تکفیر کی ہے، ابو بکر کی تکفیر، کسی ادنا درجے کے صحابی کی بھی کوئی تکفیر کرے نا، وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے، اجماع امت ہے۔ تو یہ تو افضل ترین صحابی کی تکفیر کر کے فرار ہو گیا ہے، اور آپ نے سیف پیسیج دیا ہے، اور پھر آئے گا، آپ کی سرپرستی میں آئے گا۔ آپ اس وطن کو شام، لیبیا اور عراق بنانا چاہتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں معاشرے میں جو امن و امان اور سکون کی فضا ہے؟ 8 محرم کا دن ہے، اہل سنت احتجاج کر رہے ہیں، 9-10 محرم آنے والا تھا، آپ کو تو یہ معاملہ نیوٹرلائز کرنا چاہیے تھا۔ جلتی پر تیل پھینکنے کی بجائے، او خدا را کوئی حکومت میں ایسا ہے جو اس کے اوپر پانی پھینکے؟ کس کی حکومت ہے؟ کون سی حکومت ہے؟ آئین کے خلاف، قانون کے خلاف جو بندہ بات کرے اس کو پروٹیکشن، اور جو بندہ منبر سے، سڑکوں پہ، چوکوں اور چراہوں پہ یہ بات کہ اللہ کے لیے قانون حرکت میں لے آؤ، اس کو پکڑ لو، یہ جی بڑے متشدد ہیں، یہ جی بڑا احتجاج کر رہے ہیں، یہ جی بلا عذر۔ یہ فرار بھی اس لیے کروایا گیا ہے کہ اہل سنت کے احتجاج کو کنٹرول کیا جائے۔ تم نے فرار کروا دیا، کتنے فرار کراؤ گے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو کہا تھا ہجرت کے موقع کے اوپر، غم نہ کرو، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ اہل سنت کو بھی میں یہی بات کہتا ہوں۔ ظاہر ہے ملک سے فرار ہو گیا، اس طرح کی ایجیٹیشن، اس طرح کے جلسے جلوس اور احتجاج کا اب مطالبہ گرفتاری کا تھا، وہ انہوں نے فرار کروا دیا۔ اب ان کی پلاننگ ہوگی 10-12 محرم گزار کر دوبارہ پاکستان میں بلائیں گے، یہ چیک کرتے ہیں، یہ ٹیسٹ کرتے ہیں مسلمانوں کا ضمیر کتنا زندہ ہے، تو انہیں رسالت بھی خود کرائی جاتی ہے، توہین مقدسات بھی خود کروائی جاتی ہے۔ اگر نہیں کروائی جاتی بالفرض تو قانون حرکت میں کیوں نہیں آتا؟ ہمارا مطالبہ جائز نہیں ہے کہ قانون حرکت میں آ جائے؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ مولوی فتوے دیں اسی طرح کہ جو صحابہ کو کافر کے قتل کر دو؟ کیا یہ فتوے آپ چاہتے ہیں؟ ہم نہیں یہ فتوے دینا چاہتے۔ ہم معاشرے میں امن و سکون کے دائی ہیں، ہم تکفیر مسلم کے فتوے کے بھی خلاف ہیں، لیکن آپ تکفیر صحابہ والے کو اس طرح آزاد کرا کے فرار کروا دیں گے تو پھر لا محالہ کہ رد عمل پیدا ہوگا۔ آپ سب ساتھی سوشل میڈیا کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس بارے میں اپنا صدائے احتجاج بلند کریں۔ اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سوشل میڈیا نہ ہوتا تو اہل سنت کی آواز کو تو آج مکمل طور پہ کچل دیا جاتا۔